أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا। पिछली आयतों में मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जो कशमकश है और तसादम है उसका जिक्र था। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई है। ये बात फरमाने के बाद कि आ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सारी दुनिया के लोगों के लिए रहमत बना के भेजा है और आपका काम पैगाम पहुंचा देना है और ज़बरदस्ती किसी से बात मनवाना मतलूब नहीं है, ना ही ज़बरदस्ती किसी से बात मनवाई जा सकती है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस लड़ाई झगड़े में, इस कशमकश में और इस तसादम में आपका रवैया क्या होना चाहिए। मुसलमानों का रवैया ये होना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिदायत दी जा रही है वो ये व तवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, तुम तवक्कल करो उस ज़ात पे जो हमेशा से ज़िंदा है, जिसको मौत नहीं आने वाली। वकील हम उस आदमी को कहते हैं जिसके ज़िम्मे अपने सारे मामला सुपुर्द कर दें और बेफिक्र हो जाए। हम कहते हैं जी हमने वकील कर लिया है, वकील जो है वो हमारी नियाबत करेगा, हमारा मुकदमा लड़ेगा। वकील का मतलब यही है कि ऐसा आदमी जिसके सुपुर्द सारे अपने काम इंसान कर दे और बस बेफिक्र हो जाए, बस जी मैंने वकील कर लिया, वो सब कुछ करेगा। यही मामला है। वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, अल्लाह पे तवक्कल करो, अपने सारे काम अल्लाह के सुपुर्द कर दो।
جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، یا کافروں کی طرف سے آنے والے دکھ اور تکلیف ہیں، جو بھی آزمائشیں ہیں، ان سب کے معاملات اللہ کے سپرد کر دو، اللہ تعالیٰ ان سے نبڑ لے گا۔ اور فرمایا کہ وہ ذات جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، دو بڑی اہم صفات ہیں، حی اور قیوم۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اس مفہوم کی دوسری آیت جو ہے قرآن مجید کی، وہ سورہ حدید کی آیت ہے، والاول والآخر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اللہم انت الاول ولیس قبلک شیء، یا اللہ تو سب سے پہلے ہے اور تو سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ وانت الآخر ولیس بعدک شیء، اور یا اللہ تیری ذات جو ہے وہ آخر تک ہے اور اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں، وہ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم ان کو سمجھ بھی پائیں۔ یہاں سے شیطان جو ہے بڑا لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور غلط فہمیاں بھی ڈالتا ہے، اور اس بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور انسان آ کے کہتا ہے اچھا فلاں چیز کو اللہ نے پیدا کیا، فلاں کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اب اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا کہ جب ایسا خیال آئے تو رک جاؤ اور اللہ سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ مجھے شیطان کی اکساہٹوں سے، شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھ۔ بعض چیزیں ایسی ہیں، انسان کا عقل جو ہے بڑی محدود ہے، بہت محدود ہے انسان کی عقل۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے انسان کو بہت تھوڑی عقل دی ہے۔ انسان کی سوچ جو ہے نا، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تو دنیا کی چیز کا معاملہ ہے، اور وہ تو مستقبل تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے بارے میں ایمان لانا واجب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو کیفیات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں، مثال کے طور پہ آگے یہ آ رہی ہے کہ اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ کے پاؤں، آنکھیں اور پنڈلی وغیرہ، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں ان کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے، یہ نامعلوم ہے، نہ ان کی ہم کوئی مثال دے سکتے ہیں، نہ مثال دینی ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی تصور کرنا ہے، نہ ان کی کوئی تشبیہ دینی ہے، کچھ نہیں ہے۔ بس حکم یہ ہے کہ جیسی اللہ کی شان ہے ویسا اللہ کے معاملات ہیں، اللہ کا کلام کیسا ہے جیسی اللہ کی شان ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں جیسی اللہ کی شان ہے، اللہ کی پنڈلی کیسی ہے جیسی اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ کے آنکھ کیسی ہے جیسی اللہ کی شان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو نہ کسی نے دیکھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کوئی مثال نہ دو، اللہ تعالیٰ کو دنیاوی مثالوں سے مت سمجھو۔ جہاں رکنے کا حکم دے وہاں انسان کو رک جانا چاہیے، جہاں شریعت آگے بڑھنے کا حکم دے وہاں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہی معاملہ تقدیر کا بھی ہے، تقدیر کے معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا سوچنے سے۔ یہ معاملہ بھی ایسا ہے کہ انسان سوچتا جائے اینڈ ہے ہی نہیں اس کا، سوائے اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات علیم اور قدیر ہے، جس کی بھی اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے، جو اللہ نے چاہا وہ لکھ دیا۔ لیکن اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ گفتگو کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے تقدیر کے معاملے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ کیا تمہیں یہ باتیں کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ مطلب یہ کہ جس چیز سے منع کیا گیا اسے رک جاؤ۔ فرمایا کہ تقدیر پہ بحث نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی حکمت پہ مبنی ہے، اور اس کے بارے میں تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس پہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کو موت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ باتیں کیسے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں ہمیں سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔
بس ایمان لانا ہے ان باتوں کو کہ ہاں ٹھیک ہے، جو اللہ نے فرما دیا، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا، اللہ کی ذات ویسی ہی ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے، بس یہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عبدالآباد تک ہے۔ ان چیزوں کا ابتدا کیا ہے، اینڈ کیا ہے، اس کے بارے میں سوچنے کی اجازت نہیں، ایمان لانے کا حکم ہے۔ اور یہ دو صفات جو ہیں بہت اہم ہیں اس اعتبار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اسم اعظم جو ہے اس کا حوالے سے جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اسم اعظم کے حوالے سے۔ اور اسم اعظم کے بارے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں 3 آیتیں ایسی ہیں جن میں اسم اعظم کا ذکر آیا ہے، اور وہ 3 آیتیں راوی کہتے ہیں کہ میں نے قرآن میں تلاش کیا کہ 3 آیتیں کون سی ہیں جن میں ایک جیسی اللہ کی صفت آئی ہو۔ وہ 3 آیتیں ہیں، ایک تو آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں پہ حی اور قیوم کا لفظ آیا ہے۔ اور تیسری سورہ آل عمران ہے جس کی ابتدا اس سے ہوتی ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں بھی حی اور قیوم کا لفظ آیا ہے۔ اور تیسری آیت ہے سورہ طٰہٰ کی وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، قیامت کے روز سارے چہرے اللہ کے آگے جھک جائیں گے، وہاں بھی حی اور قیوم۔ یہ 3 آیتیں ہیں جس میں حی اور قیوم کا لفظ آیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ قرآن بھی کی 3 آیتوں میں اسم اعظم آیا ہے، اور اس کے ذریعے یا اس کے نام لے کے اس کے وسیلے سے جو بھی دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اب دعا قبول کرنے کے بارے میں بھی یہ بات جو ہے نا یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ تو موبائل اتنا فطرہ ہے، اچھے بھلے عالم لوگ، اچھا جی 5 منٹ میں آپ کی بات قبول ہو، اچھا جی ہمیشہ کے لیے کروڑوں آپ کے پاس آ جائیں، رات نہیں گزرے گی کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ اور پھر تکلیف یہ بڑی ہوتی ہے، اچھے بھلے علماء جو ہیں نا، یا تو پھر وہ پوسٹر لگانے والے یہ حماقتیں کرتے ہیں اور یہ غلطیاں کرتے ہیں، یا پھر ان علماء کو منع کرنا چاہیے۔ اگر کروڑوں کا مالک انسان ایک دن میں بن جاتا ہے تو پاسداری قرضے اتار دو، پاکستان بھیک مانگتا پھر رہا ہے ساری دنیا سے، اور کروڑوں کے اس کے اربوں کے قرض ہیں تو وہ قرضے اتار دو۔ اچھا یہ کلمے پڑھ لیں، ساری عمر یہ تکلیف نہیں ہوگی، ساری عمر بیمار نہیں ہوں گے۔ بھئی بیماری تمہارے ہاتھ ہے، صحت تمہارے ہاتھ ہے، کیسی بیوقوف بناتے ہو لوگوں کو۔ اور اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو علماء کی فہرست میں شامل ہیں ان کی اس طرح کی پوسٹیں آتی ہیں، بس یہ 2 کلمے یاد کر لیں، نماز کے بعد یہ بات کہہ لیں، ساری عمر کے لیے یہ ہو جائے گا، تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ کیسی عجیب باتیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے ہاتھ میں یہ باتیں آ گئی ہیں، یہ ٹھیک ہے، ان کے فضائل اپنی جگہ بالکل بجا ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں جو اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی ساری باتیں سامنے رکھنی چاہیے۔ ایسے ایک بات کو لے کے اور اس کا لوگوں کو گمراہ کر دینا، لوگوں کو وہ کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا کہ ساری عمر کرتے رہے اور وہ کام نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جائے۔ اللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دعا جو ہے یہ عبادت سمجھ کے کرو، اور یہ قبول اللہ کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کرتے، دونوں باتیں ہیں۔ اور اگر قبول کرنے بھی کی صورتیں کئی ہیں، فوراً بھی بعض اوقات قبول ہو جاتی ہے، بعض اوقات مکئی کی سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی کہ یا اللہ ان لوگوں میں سے، مکہ کے لوگوں میں سے کوئی آدمی پیدا کر دے جو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، کتنے سال بعد پوری ہوئی؟ کم از کم 6000 سال کا وقفہ پڑتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ اس لیے ان باتوں کو جو ہے نا شریعت کے سارے احکام سامنے رکھنے چاہیے، محض چند ایک باتوں کو یہ اب ٹھیک ہے، دیکھیں نا آیت الکرسی کے بارے میں فرما دیا کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا جنت میں جانے میں اس کو کوئی چیز نہیں روکے گی۔
سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، آیت الکرسی باقاعدگی سے پڑھتا ہے، چلا جائے گا؟ ایک آدمی سود کھا رہا ہے، کیا وہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے چلا جائے گا؟ یہ باقی باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ محض چند ایک باتیں جو ہیں فضائل اپنی جگہ بالکل بجا ہیں، لیکن لوگوں کو گمراہ مت کریں۔ یہ تو احکام جو شریعت کے ہیں اس طرح پیوست ہیں، اس طرح جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے کہ ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ بات جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ اس میں آدم کے حوالے سے جو دعا کی جائے گی وہ قبول ہوگی، لیکن ان کے بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ تمہاری دعا جو ہے اللہ تعالیٰ یا تو قبول فرما لے گا اور اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے، اور وہ نتائج یہ بھی ہماری مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق آئیں گے۔ سے کی دعا کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، صحت اگر اللہ نے مہینے کے بعد دینی ہے، مہینے کے بعد، سال کے بعد دینی ہے، سال کے بعد دے گا، 10 سال کے بعد دینی ہے، 10 سال کے بعد دے گا، یہ مرضی اس کی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے فرمایا کہ اس دعا کا اگر اللہ نے قبول نہیں فرمانی، اللہ کی حکمت میں قبول نہ کرنا ہے، اس کا اجر و ثواب آپ کو قیامت کے دن دے دے گا۔ یا تو وہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے دعا کے اور ایک ایک حرف میں 30 نیکیاں ہیں، وہ ثواب اللہ دے دیں گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں ان میں بھی یہی چیزیں ہیں، اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ بھی چیزیں جو ہیں ثواب کا باعث ہیں، وہ ثواب اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے محفوظ رکھ لیں گے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اور وہ بڑا اہم پہلو ہے دعا کا کہ انسان سے کوئی نہ کوئی آنے والی تکلیف اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ ایک صاحب آئے کہ بڑا وہ گلہ کر رہے تھے، جی میرا تو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ بازو فریکچر ہو گیا ہے، بازو بندھا ہوا تھا ان کا، اور بڑی جی دعا کرتے ہیں، دعائیں ساری الٹی پڑتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہماری سوچ ہے نا کہ دعا قبول نہیں ہوئی اور ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے اللہ تعالیٰ نے ایک بازو فریکچر کیا ہے، دوسرا کیوں نہیں کیا؟ یہ ٹانگ کیوں نہیں فریکچر اللہ نے کر دی؟ یہ آنکھ کیوں اللہ نے پھوڑ دی؟ کیوں نہیں پھوڑی؟ جو چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں یا جن کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچتے کہ یہ شاید ہماری دعاؤں کے نتیجے میں محفوظ ہیں۔ اگر ہم چل پھر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ محفوظ ہیں، پاؤں محفوظ ہیں، آنکھیں محفوظ ہیں، تو یہ ہماری دعاؤں کا ہی نتیجہ ہوں گی۔ لیکن ہم سوچتے یہ ہیں کہ اچھا جی میں تو دعا کی تھی کہ مجھے 10,000 کی نوکری ملے، وہ دعا میری قبول ہی نہیں ہوئی۔ یہ انداز جو ہے نا یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں نا وہ ساری سامنے رکھنی چاہیے۔ بس یہ 2 کلمے کہہ لیں، جو آپ تمنا کریں گے فوراً پوری ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ شریعت کی یا دین کی دعوت نہیں ہے، تبلیغ کی دعوت طریقہ نہیں ہے۔ بات جو ہے وہ پوری بتانی چاہیے لوگوں کو، محض اس لیے کہ میری یہ الفاظ دیکھ کے تو فوراً لوگ سننا شروع کر دیں گے موبائل سے اور بات سنیں گے ہماری۔ یہ کیا اس کا فائدہ ہے یا کیا اس کا؟ ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ بعض اوقات خود وہ جو اوپر کلمے لکھے ہوتے ہیں نا وہ پڑھ کے شرم آتی ہے کہ اتنا بڑا عالم دین اور اس طرح کی بات یہ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ آپ جو ذات زندہ ہے جس کو موت نہیں ہے اس پہ توکل کریں، اس لڑائی جھگڑے میں، اس کشمکش میں اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت اور مدد فرمائیں گے۔ اور اس کا جو ہے نا اللہ پہ توکل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ کیا ہے وہ بھی صاف بتا دیا کہ توکل تو کرو اللہ پہ۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ جائے، ہم نے توکل کر لیا اللہ پہ۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسباب سارے اختیار کرے، جدوجہد پوری کرے، اپنی کوشش پوری کرے، اس کا نتیجہ پھر اللہ پہ چھوڑ دے۔ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ میں نے کوشش کی تھی اور یا اللہ اس میں خیر و برکت ڈال دے، اور یہ ہمارا عزائم یا جو ہماری مطلوب بات ہے اللہ تعالیٰ پوری فرما دے۔ فرمایا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، توکل کرو اللہ پہ لیکن اس کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ یہ بات تو بہت معمولی ہے، بظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہے،
کہ اتنا بڑا یہ کافروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، تصادم ہے، کشمکش ہے، اتنی بڑی ان کے ساتھ معاملات ہیں، اس کا حال جو ہے وہ صرف یہ ہے، بڑا مختصر سا ہے، سبح بحمدہ، کہ تسبیح کرو اللہ کی اور حمد بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، اور ان کا اجر و ثواب بھی بہت ہے، اور ان کے جو فضائل ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کشمکش میں تمہاری نصرت فرمائے گا، تم ذکر اللہ کرتے رہو، تسبیح کرتے رہو، حمد کرتے رہو، اس لیے کہ یہ جو دو کلمے ہیں نا اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ تسبیح کا کلمہ سبحان اللہ اور حمد کا کلمہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں کلموں میں اللہ کی توحید پائی جاتی ہے، دونوں کلموں میں اللہ کی توحید پائی جاتی ہے۔ جہاں کہیں بھی بے شمار جگہ پہ جہاں کہیں سبحان اللہ آیا ہے نا قرآن مجید میں، اکثر جگہ پہ ساتھ یہ الفاظ آئے ہیں، سبحان اللہ اما یشرکون، سبحان اللہ اما یشرکون، اللہ شرک سے پاک ہے۔ یہ کلمہ ہے ہی توحید کا کلمہ، جس کا اتنا اجر و ثواب ہے اور جس کی اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ اور یہی معاملہ الحمدللہ کا ہے کہ الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعریف اس ذات کے لیے جو ساری دنیا کے لیے مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے، حمد اس کے لیے ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے علاوہ بھی کسی دوسرے کو مشکل کشا اور حاجت روا مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حمد کا کچھ حصہ اس کو بھی دے دیا۔ حمد کا جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، حمد تو اس کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یا کوئی بزرگ یا کوئی ولی یا کوئی فوت شدہ یا زندہ بھی حاجت روا اور مشکل کشا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمد کا کچھ حصہ اس کو بھی دے دیا۔ حمد صرف اللہ کے لیے نہ رہی، حمد میں ہم نے شرک کر دیا۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حمد صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی صفات ہیں ان میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ صفات صرف اللہ ہی کے لیے ہے، تب حمد پوری ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرتے رہو۔ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور لوگوں کا حساب کتاب لینا جو ہے وہ کسی کے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، کس نے کیا کیا ہے، کیا سازشیں کی ہیں، کیا مکر و فریب کیا ہے۔ اللہ کے پاس اللہ کے ذاتی علم میں، یا یہاں جو بات اللہ فرما رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ میرے ذاتی علم میں ہے ہر بندے کا گناہ۔ اب یہ جو ہے نا بعض اوقات دھوکہ لگتا ہے، وہ جو بیت اللہ شریف میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری ساری باتیں اللہ سنتے ہیں، اونچی بھی اور نیچی بھی؟ ہاں جی، اونچی تو اللہ سنتے ہیں، لیکن جو نیچی بات کرتے ہیں نا آہستہ سے، وہ نہیں سنتا اللہ تعالیٰ۔ یہ جو دھوکہ ہے نا کہ بعض چیزوں کا اللہ کو علم ہے، بعض کا نہیں ہے، یہ عرب ہا عرب انسان، خرب ہا خرب انسان، اور روز اول سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک جتنے بھی انسان ہیں، کیا سب کے گناہ اللہ خود جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں سب محفوظ ہے، اللہ کو بھولتا نہیں ہے۔ یہ جو ہے اللہ یہ بات یہیں ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ساری ایسی ہی ہیں، لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھول چوک تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سارے دیکھیں نا، ہماری اپنی انسان، اللہ تعالیٰ یہ جو فرمایا نا کہ اللہ سے مثالیں نہ دو، بالکل صحیح بات ہے۔ ہم نے کل کیا باتیں کی تھیں جو گزرے ہوئے کل میں، کس کو یاد ہے؟ ساری باتیں یاد ہیں کسی کو؟ اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، 60-70 سال کی عمر کے بعد انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ رکوع میں تسبیح کتنی بار کی ہے، سجدے میں تسبیح کتنی بار پڑھی ہے، سجدے نہیں یاد رہتے کہ سجدے 2 کیے ہیں یا 1 کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شروع سے لے کر آخر تک خرب انسان جتنے بھی ہیں ان سب کے گناہوں سے، ان کے اعمال سے مجھے یاد ہے، سارے مجھے معلوم ہے سب کچھ۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے نا کرام الکاتبین والا، وہ اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حافظے میں سب کچھ موجود ہے، اللہ کو ساری باتیں معلوم ہیں،
نیک اعمال بھی برے اعمال بھی، ہر انسان کے، چھوٹا بڑا، کافر مسلمان، نیک اور برا جو بھی ہیں، سب کے اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں محفوظ ہیں، یاد میں محفوظ ہیں، یا اللہ جانتے ہیں، جو بھی کہہ لیں۔ اور وہ جو بات ہے نا اکرام الکاتبین والی، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے کہ شاید اللہ بھول نہ جائیں، فلاں بندے کی فائل نکالو دیکھو اس نے کیا کچھ کیا ہے، اس لیے نہیں کہ شاید اللہ بھول جائے، اس لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں دکھانے کے لیے ہے، وہ ہمارے لیے ہے کہ یہ تمہاری فائل ہے، یہ دیکھو، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، تاکہ قیامت کے دن انسان یہ نہ کہہ سکے کہ اچھا جی یہ تو میں نے کام کیے نہیں تھے، یہ کہاں سے آ گئے۔ فرمایا کہ وہ اعمال نامہ بندے کے سامنے رکھا جائے گا، اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ ہیں تمہارے اعمال، وہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی صفت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جاننے والے ہیں، ہر چیز سے خبردار ہیں، گناہوں سے بھی اور نیک اعمال سے بھی، قیامت سے لے کر آخر تک جتنے بھی مخلوق ہے، جنات ہیں، انسان ہیں، سب کے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حافظے میں محفوظ ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ باخبر ہے ان سے۔ آگے فرمایا کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی توحید کا اقرار کروانے کے لیے یا توحید کی وضاحت کرنے کے لیے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور جا بجا ارشاد فرمائی، زمینوں کو آسمانوں کو میں نے پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول مبارک یہ تھا کہ جب کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی تو اس وقت یہ کلمات ارشاد فرماتے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آسمان پہ جب نظر پڑے، آسمان کی طرف توجہ ہو، اوپر انسان دیکھے تو یہ کلمات کہنے چاہیے۔ بہت بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان، آپ دنیا میں کسی بھی جگہ چلے جائیں، ہزاروں میل کا سفر کر کے کہیں بھی پہنچ جائیں، آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھیں گے، آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ آسمان کے مرکز کے نیچے میں ہے۔ کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ آسمان جو ہے وہ ایسے نیچے ڈلوان کی طرف آ رہا ہے، حالانکہ ہے ایسے، لیکن کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں دنیا میں، وہاں آپ کو یہی پتہ چلے گا، یہی آپ کو نظر آئے گا کہ آپ بالکل آسمان کے مرکز کے نیچے ہیں، اس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے، یہ اس لیے فرمائی ہے کہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی کہ جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے ہو، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو کہ یہ اولادیں دیتے ہیں، یہ رزق دیتے ہیں، مشکلات دور کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دی کہ فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک مکھی بھی یہ مشکل کشا اور حاجت روا پیدا نہیں کر سکتے جنہیں تم میرے علاوہ اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت کے لیے تخلیق کی ہی مثال دی ہے۔ میری تخلیق تو یہ ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، آسمان بھی ہیں، زمین بھی ہیں، پہاڑ بھی ہے، سمندر بھی ہے، یہ میری تخلیق ہے، اور جنہیں تم میرا شریک سمجھتے ہو ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایک مچھی، سارے مشکل کشا اکٹھے ہو رہے ہیں، بلا بے تماؤ، سارے الہ اکٹھے ہو جائیں، سارے معبود تمہارے اکٹھے ہو جائیں، سارے شریک اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ وہاں بھی اللہ نے تخلیق کی مثال دی ہے کہ شاید لوگ جو ہیں اس سے سمجھ جائیں، بلکہ فرمایا کہ مکھی اگر تم سے کوئی چیز چھین لے تو واپس نہیں لے سکتے۔ آگے فرمایا ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا۔ یہ عرش پہ جلوہ فرما ہونا یا مستوی ہونا یہ بھی ان باتوں میں سے ہے جن پہ ایمان لانا واجب ہے،
لیکن ان کی کیفیت کو سمجھنا یا اس کی وضاحت کرنا ممنوع ہے۔ ہم یہ نہیں جان سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم پہ ہے اللہ کی ذات، اور پھر بہت سی جو آیات ہیں ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان اول پہ نازل ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری جو کیفیات ہیں یا ساری باتیں ہیں انسان کے نہ سمجھ میں آنے والی ہیں، نہ ان پہ سوچ و بچار کیا جا سکتا ہے، بلکہ بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی دنیاوی مثال کے ہمیں اس پہ ایمان لانے کا حکم ہے کہ بس ایمان لے آؤ جو باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی۔ دیکھو نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ابتدا ہے وہ اس بات سے کی ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ سارا معاملہ غیب کا ہے، بس جو اللہ کے رسول فرما دے۔ اس معاملے میں صحابہ کرام کا جو عمل تھا نا، مومن کا عمل وہی ہونا چاہیے۔ یہ کون سا شہر ہے؟ آپ کس کو شک تھا اس میں کہ یہ شہر مکہ کا ہے؟ لیکن جواب کیا دیا صحابہ نے؟ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب معلوم تھا یہ تو حج کا مہینہ ہے، حج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو حج کا مہینہ ہے۔ کسی نے جواب نہیں دیا کہ ذوالحج کا مہینہ ہے۔ اللہ کا رسول جانتا ہے۔ کون سا دن ہے یہ؟ سب کو پتا تھا کہ 9 ذوالحج کا ہے یا 10 ذوالحج کا دن ہے یہ، لیکن یہ جواب کسی نے نہیں دیا کہ یا رسول اللہ آج تو 10 ذوالحج ہے یا 9 ذوالحج ہے۔ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ مومن آدمی کا طرز عمل جو ہے یا مومن آدمی کا ایمان، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی ساری باتیں جو ہیں انہیں انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دے۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، بس اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ علماء نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ جب اللہ کے رسول یہ پوچھتے تھے کہ اچھا یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ دن کیسا ہے، یہ سال کیسا ہے، یہ جگہ کیسی ہے، تو صحابہ کرام جو تھے وہ اس لیے جواب نہیں دیتے تھے، اس لیے پلٹا دیتے ہیں اللہ کے رسول کی طرف سے۔ ممکن ہے کہ کوئی نیا حکم نازل ہو گیا ہو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے مکے کا نام بدل کے کچھ اور کر دیا ہو تو ہم مکے کا نام لے لیں تو ہم غلط ہو جائیں۔ کیوں نام لیں ہم؟ ذوالحج کے مہینے کا نام اللہ نے بدل دیا ہو، کوئی نیا حکم آ گیا ہو اور ہم کہیں کہ ذوالحج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام اللہ نے یہ رکھا ہے۔ اس لیے اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں نا ان پہ ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش پہ جلوہ فرما ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، عرش کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ جلوہ فرما ہونا کیسا ہے، یہ ساری باتیں ہم نہیں جان سکتے، یہ صرف اللہ جانتے ہیں، اور اللہ نے اپنی شان کے مطابق ہی وہ عرش بھی بنایا ہے۔ اللہ کا جلوہ فرما ہونا اور اللہ کا ناظر ہونا یہ سارا ایسے ہے جیسے اللہ کی شان ہے۔ اب دوسرا جو اس کے مقابل میں عقیدہ ہے نا اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ تو بہت بڑا شرک ہے اور بہت بڑا کفر ہے۔ آج بھی جو ہمارے صوفیاء اخوان ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اور یہ کفر اور شرک ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت بڑی گستاخی بھی ہے، اللہ کی توہین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہر جگہ سے مراد اگر اچھی چیزیں ہیں تو بری چیزیں بھی ہیں، اگر اونچی چیزیں ہیں تو نیچی چیزیں بھی ہیں، اگر پاک اور صاف چیزیں ہیں تو گندی اور غلیظ چیزیں بھی ہیں۔ اس لیے وہ جو عقیدہ ہے وہ تو بالکل مشرکانہ عقیدہ ہے جو پاک اور پھر یہ ہے نا اللہ تعالیٰ اگر یہاں بیٹھے ہیں اور اللہ میرے جانتے ہیں کہ اس کا ناک کیسا ہے، منہ کیسا ہے، زبان کیا بات کہہ رہا ہے، اس میں کمال کی کون سی بات ہے؟
کمال کی بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کرسی ہے، پھر اس کے اوپر پانی ہے، پھر اس کے اوپر فرشتے ہیں جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، اس کے اوپر عرش ہے. وہاں اتنی بلندی سے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو جانے، تو کمال تو یہ ہے. اگر آمنے سامنے ہے اللہ تعالیٰ اور جانتے ہیں تو اس میں کمال کی کیا بات ہے؟ وہ تو ہم بھی جانتے ہیں میرے سامنے کون بیٹھا ہے، کیا ہے، کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے. اس میں اس عقیدے میں اللہ کی توہین اور شرک ہے، اور جو قرآن کا اور حدیث کا عقیدہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ کا جلال ہے، اللہ کی بڑائی ہے اس میں. اس لیے فرمایا کہ وہ ذات عرش پہ جلوہ فرما ہوئی. فصل بہی خبیرہ. اب اگر بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہاں خبیر سے مراد خود اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو تو خود اللہ تعالیٰ سے پوچھ لو. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں اللہ نے بتا دیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا. اور بعض لوگوں نے، مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے علماء ہیں، راسخ علماء، ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کتنی بلند ہے، کتنی پاک ہے، کتنی عظمت والی ہے، کتنی جلال والی ہے، ان سے پوچھنا چاہیے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ. اب یہ جو کافروں کا تھا طرز عمل، اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رحمان کا جب نام لیا جاتا ہے تو کافر جو ہیں وہ چڑھ جاتے ہیں. کافروں کو اس نام سے ضد ہے، حالانکہ رحمان جو ہے، رحیم اور رحمان، یہ تو اللہ تعالیٰ کے بہترین صفاتی ناموں میں سے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحم فرماتے ہیں، اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. لیکن کفار کو جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اس وقت بھی جو کفار کے نمائندہ تھے، بعد میں مسلمان ہو گیا، حضرت سہیل بن عمر، وہ جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ لکھو معاہدہ اور اوپر لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل بن عمر جو تھا اس نے اعتراض کر دیا کہ ہم تو رحمان کو نہیں جانتے، رحمان کون ہے، سب بسم اللہ لکھو، بس اللہ کے نام سے لکھ دو، اللہ کو جانتے ہیں، ہم رحمان کو نہیں جانتے. وہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ رحمان کے لفظ سے ان کو ضد ہے، چڑھ ہے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ بڑی حقارت کے ساتھ، توہین آمیز انداز میں یہ کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے، رحمان کون ہے، ہم تو نہیں جانتے رحمان کو. یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں توہین ہے، جس کا ذکر کیا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے، رحمان کیا ہے. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے جو آگے اللہ نے فرمائی اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ. اس میں اب رسول کی بھی توہین ہے کہ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا حکم تم دیتے ہو. یہ بات وہی ہے کہ ہماری چودراہٹ جو ہے وہ تو ختم ہوتی ہے اس سے اگر ہم تمہاری بات مان لیں. یہی تو ضد تھی، یہی ہٹ درمی تھی کہ سرداریاں اور چودراہٹیں جو ہیں وہ تو ہمارے پاس ہیں. آج بھی یہی مسئلہ ہے. جو بیٹھے ہوئے نا بڑی بڑی کرسیوں پہ، اچھا یہ مولویوں کی باتیں ماننے، یہ مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اسلام کے. کتنی بار یہ لفظ جو ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو اوپر والی کرسیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، بار بار یہی باتیں ہوتی ہیں. اچھا یہ مولویوں کی باتیں مانیں، مولویوں کو پتہ ہے کیا پتہ ہے ملک کیسے چلتے ہیں. مولویوں کی باتیں مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے تابع دار ہو جائیں. یہی بات وہاں تھی کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم مان لیں، جس کو یہ کہتا ہے سجدہ کرو اس کو سجدہ ہم سجدہ کریں. ہم تو لات کو کرتے ہیں، عزا کو کرتے ہیں، منات کو کرتے ہیں، یہ ہمارے الہ ہیں، یہ معبود ہیں، ہم جسے چاہیں اس کو سجدہ کریں. اب یہ رحمان کو سجدہ کروانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اسی معاملے پہ
اب آج جو ہمارے لیے سچی بات ہے کہ بڑا آسان ہے نمازیں پڑھنا، لیکن وہ بھی بھاری ہے ہمارے لیے، لیکن ٹھیک ہے جو مومن ہیں بڑا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا معاملہ۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو اذان ہوتی ہے 5 وقت، یہ جو 5 وقت نماز اور جماعت ہوتی ہے، یہ حق لینے کے لیے مسلمانوں کو کیا کچھ کرنا پڑا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ کرنا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پشت پہ اوجڑی رکھ دی تھی کافر اور ملعونوں نے، وہ کس لیے تھی کہ یہ جو سجدے تم کرتے ہو، یہ جس کو تم عبادت کرتے ہو، یہ عبادت جو ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ تم سجدہ کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور اوجڑی لا کے رکھ دی اور ٹھٹھا کیا، مذاق کیا کہ یہ سجدے سے نہ اٹھ سکے۔ یہ سجدہ کرنے کے لیے تو بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے ہماری وجہ سے وہ قربانیاں ضائع ہو جائیں تو اس سے بڑی بد نصیبی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو 5 وقت اذان ہوتی ہے نا، اذان کہنے کی اجازت نہیں تھی وہاں پہ۔ جب مکہ فتح ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوئے، سب سے پہلا کام کون سا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اے بلال کعبے کی دیوار اوپر چڑھو، چھت پہ، اور اوپر چڑھ کے اذان دو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں اس اذان کے لیے مسلمان۔ ارایت اللہ نے ینہا عبدًا اذا صلی، یہ ابو جہل نے کہا تھا کہ تم نے اگر اس طرح سجدہ کیا یا یہ جو تم نماز پڑھتے ہو اس طرح تم نے نماز پڑھی تو میں تمہیں کچل دوں گا، رون دوں گا، تمہارے گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا۔ اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، ارایت اللہ نے ینہا عبدًا اذا صلی، کیا تم نے دیکھا اس آدمی کی طرف، اس بدبخت آدمی کی طرف جو یہ کہتا ہے نماز پڑھنے سے حرم شریف میں روکتا ہے کہ اگر تم نے آئندہ نماز پڑھی تو میں تمہارے پاؤں پہ، تمہاری گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا۔ یہ جو سجدے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ امن ہے، سکون ہے، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہماری حماقتوں کی وجہ سے، ہماری بیوقوفیوں کی وجہ سے یہ مسجدوں کی رونقیں کم ہو جائیں، مسجدوں میں اذانوں کی آوازیں نہ آئیں، یا مسجدوں سے دور ہونے لگیں لوگ، تو اس کی بڑی سخت بات پرس ہوگی قیامت کے دن۔ یہ جتنی بھی جنگیں تھیں نا، یہ فتح مکہ کا مرحلہ جو ہے یہ تو بہت ساری جنگوں کے بعد موقع آیا۔ یہ بدر اور حنین کی جتنی جنگیں تھیں یہ ساری اسی لیے تھیں کہ حرم شریف کے اندر ہمیں اذان دینے کی اجازت دی جائے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں پیٹا گیا، کیوں مارا گیا؟ اس لیے کہ حرم شریف میں جا کے انہوں نے لا الہ الا اللہ والی بات کی تھی، لا الہ الا اللہ۔ کافروں نے پکڑ لیا، مارا پیٹا، لہو لہان ہو گیا، اور چلے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، ابھی ہماری حالت نہیں ہے ایسی کہ ہم اعلان لا الہ الا اللہ کہہ سکیں، یہ تھی حالت۔ لا الہ الا اللہ کہنا مشکل تھا، آج ہمارے لیے ویسے کہنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ہمارے اوپر چھڑی مارنے والا نہیں ہے، لیکن ہماری جو بد نصیبی ہے وہ یہ ہے کہ سارے ماحول سازگار ہوتے ہوئے، ایجاد ہوتے ہوئے ہماری توجہ جو ہے وہ اس طرف نہیں ہے۔ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کا تو حکم دیتا ہے۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رحمان سے جو نفرت ہے وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بد نصیبی کی بات ہے کہ بجائے اس کے انسان نصیحت کی بات سے کوئی فائدہ حاصل کرے، اس پہ غور و فکر کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات جو ہے وہ سچی ہو، اس کی بات ٹھیک ہو، اور کل کو ہمارے اوپر کوئی مصیبت اور عذاب آ جائے اللہ کا۔ نصیحت کرنے والے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نصیحت کرنے والے کی بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے، خواہ کوئی اپنا ہو یا خواہ مخالف ہو، غور کرنا چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جو کافروں کا مذاق تھا وہ لے بیٹھا انہیں، جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے
اسی میں مبتلا ہو گیا، اسی عذاب میں وہ پکڑے گئے، وہ عذاب آ گیا ان پہ، جس کا کہتے تھے نا کہ اگر تو اللہ کا رسول ہے تو عذاب لے آ، وہ پھر عذاب آ گیا ان پہ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی ہے، توحید کی مثالیں بھی ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں جو رحمان کو سجدہ کرنے والے ہیں، یہاں تو حکم یہ دیا نا کہ رحمان کو سجدہ کرو، اب کچھ ہیں جنہوں نے انکار کیا، کچھ ہیں جنہوں نے رحمان کو سجدہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں رحمان کو سجدہ کرنے والوں کی صفات بتائی ہیں کہ جو بات مان لی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جنہوں نے رحمان کو سجدہ کر لیا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی صفات دیکھنا چاہتے ہیں اور کون سی صفات پیدا کرنے کی اللہ توفیق دے دیتے ہیں ان کو، جو رحمان کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بڑی برکت والی ذات ہے وہ جس نے آسمانوں میں برج بنائے۔ یہ جو مختلف ستاروں کے جمگھٹا ہوتا ہے یا گروپ ہوتا ہے ستاروں کا، اس کو برج کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ بڑے ستارے جو ہیں ان کو برج کہا جاتا ہے، اور ان برجوں کے نام وغیرہ بھی رکھے ہیں، لیکن یہ چیزیں چونکہ حدیث میں نہیں آئیں اور قرآن میں بھی ان کی وضاحت نہیں کی گئی، جتنی بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے وہ اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے کیا نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف ستاروں کے گروہ ہے یا جمگھٹا ہے، یہ برج ہے، اس کو ہم نے آسمانوں میں رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی چراغ رکھا ہے، چراغ سے مراد سورج ہے، وقمر منیرا، اور چاند بھی روشن کرنے والا۔ روشنی تو دونوں کی ہے، لیکن دونوں کی روشنی میں فرق بہت ہے۔ ایک کی روشنی میں گرمی شدید ہے، اور دوسری کی روشنی میں ٹھنڈک ہے بڑی، اس کو انسان پسند کرتا ہے، اور سورج کی گرمی جو ہے اس کو انسان ناپسند کرتا ہے۔ اس کے اور فوائد ہیں سورج کی گرمی کے، اس کے بغیر بھی انسان کی زندگی ممکن نہیں۔ سورج کی جو گرمی ہے اس کے بغیر بھی انسان کی زندگی ممکن نہیں، اور جو چاند کی روشنی ہے اس کے بغیر بھی زندگی ممکن نہیں۔ فَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے چلایا۔ رات اور دن کا جو آگے پیچھے آنا ہے، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے اگر اس پہ سوچا جائے۔ کافی پہلے کی بات ہے، ہندوستان کی کوئی خاتون تھی ڈاکٹر ثریا، وہ ایمان لائیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں ایمان کیوں لائی ہوں۔ اس میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ مجھے کہیں جانا تھا، لمبا سفر تھا، تو میں رات کے پچھلے پہر اپنے سفر کے لیے نکلی، سفر کرتی رہی، اور جیسے جیسے سورج طلوع ہونے کا وقت آ رہا تھا، قریب آ رہا تھا، تو میری توجہ اس طرف ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ پہلے روشنی تھی، روشنی کم ہوئی، پھر اور کم ہوئی، پھر آہستہ آہستہ روشنی پھیلنے لگی، پھر اور بڑھ گئی روشنی، پھر اور بڑھ گئی، پھر اس کے رنگ متغیر ہونے لگے، پھر آہستہ آہستہ سورج طلوع ہونے لگا۔ اب یہ چیزیں دیکھ کے تو میرے اندر تجسس پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہوا۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے پہلی دفعہ یہ چیز دیکھی۔ سورج طلوع ہوتے، غروب ہوتے تو انسان بچپن سے دیکھتا چلا آ رہا ہے، لیکن جب انسان غور و فکر کرتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی توجہ جو ہے وہ دلا دیتے ہیں اس طرف۔ سوچنے کے بعد اس نے باقاعدہ اس پہ غور و فکر کیا، پھر اس نے قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا۔ قرآن میں بار بار یہ لکھا ہے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کہ ہم پروتے ہوئے لے آتے ہیں۔ پرونے کا لفظ ہے داخل کرنا، ایسے آہستہ آہستہ دن میں رات اور رات میں دن داخل ہوتا ہے کہ ایسا کسی انسان کے کرنے کے بس کی بات نہیں ہے۔ رات کو دن میں بدلنا جو ہے یکدم نہیں ہوتا، یہ اس کی بڑی کیفیتیں بدلتی ہیں۔
رات سے جب دن آتا ہے تو آپ رات کو جا کے دیکھیے کہ کتنے مختلف مراحل میں دن آتا ہے، اور جب دن ختم ہوتا ہے رات آتی ہے تو وہ بھی یکدم نہیں آتی، بلکہ عصر کے وقت سے ہی جو سورج کا رنگ ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے سورج نیچے جاتا ہے اس کا رنگ اور گہرا ہوتا جاتا ہے، اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہوتا جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب ہونے کے بعد کی حالتیں اور بھی مختلف ہیں، تھوڑی تاریکی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ تاریکی بڑھتی ہے، پھر تاریکی بڑھتی ہے۔ یہ ساری باتیں مختلف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کبھی فرمایا کہ دن کو رات کے پیچھے لاتے ہیں، کبھی فرمایا اس میں داخل کرتے ہیں، ایک دوسرے میں ایسے پرو دیتے ہیں آہستہ آہستہ، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے یہ، جس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا شکر گزار بننا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اس میں۔ سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ یہ قرآن جی جو ہے نا، یہ تو کتاب ہی غور و فکر کرنے کے لیے ہے، تدبر کرنے کے لیے۔ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہے، کس طرح دن کو رات میں اور رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ جو نظام کائنات ہے، سورج کا بھی اور چاند کا بھی، اپنے وقت پہ طلوع ہونا، اپنے وقت پہ غروب ہونا، سورج کا بھی اور چاند کا بھی، کیا تم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا؟ اب دیکھیں نا کیسا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ، کہ 100 سال پہلے کی جنتری آپ لے لیں، اس وقت کے اوقات دیکھیں آپ، اسی دن کے آپ اوقات آج دیکھ لیں 100 سال بعد، تو اوقات جو ہیں ان میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آئے گا۔ سورج کے طلوع غروب کے جو اوقات ہیں نا، 100 سال پہلے اس دن میں جو اوقات تھے وہی 100 سال پہلے کے اوقات ہوں۔ 1000 سال پہلے کی جنتری بنا رہے ہیں، 1000 سال پہلے کے بھی وہی ہوں، 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آئے گا۔ یہ جو اللہ بار بار ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ کیا تم نے صرف دیکھا نہیں ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، کہ جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، سبق حاصل کرنا چاہتا ہے، جو آدمی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس میں تو ہدایت اسی میں بہت زیادہ ہے، دن رات کے آگے پیچھے آنے میں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، جو رحمان کو سجدہ کرنے والے ہیں، ان کی 9 صفات بتائی ہیں، کہ جو رحمان کے بندے ہیں، جو رحمان کو سجدہ کرنے والے ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا ان کا تو معاملہ ختم ہو گیا کہ ہم رحمان کو سجدہ نہیں کریں گے، ان کی بات ختم ہو گئی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف اور توصیف فرمائی ہے جو رحمان کو سجدہ کرنے والے ہیں، کہ رحمان کو سجدہ کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان میں یہ صفات پیدا ہونی چاہیے، انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ رحمان کے بندے بنیں، اور رحمان کے بندے بن کے یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں جو اللہ نے بتائی۔ ان میں سب سے پہلی صفت کون سی ہے؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کی چال چلتے ہیں، وقار کی چال چلتے ہیں۔ انسان کی جو چال ہے نا، یہ محض ایک چال نہیں ہے۔ قرآن مجید میں خاص طور پہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان کی چال کا ذکر کیا، تمشی علی استحیاء، کہ وہ بیٹی جو تھی، لڑکی، اس کی چال میں حیا تھی۔ ویسے نہیں بتایا کہ وہ بڑی حیادار تھی، بڑی شرم والی تھی اور اس نے پردہ کر کے آئی، ویسی اللہ نے صفات نہیں بتائیں، بلکہ یہ صفت بتائی کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی چال میں حیا ہے، انسان کی چال میں بے حیائی بھی ہے، انسان کی چال میں تکبر بھی ہے، اور انسان کی چال میں عاجزی بھی ہے،
انسان کی چال میں بدماشی اور غنڈہ گردی بھی ہے، اور انسان کی چال میں شرافت بھی ہے، انسانیت بھی ہے۔ یہ محض ایک چال کی بات نہیں، یہ پوری چال جو ہے پوری انسان کی جو کردار اور شخصیت کا آئینہ ہے انسان کی چال۔ فرمایا کہ ان کی چال جو ہے نا وہ عاجزی والی چال ہے، اور سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بلا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ والی چال۔ وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چال کے ذکر بار بار مختلف انداز سے فرمایا، یہ واقعی ایسے ہے کہ بعض چالیں جو ہیں وہ اکڑ والی چالیں ہیں، تکبر والی چالیں ہیں، بڑائی والی چالیں ہیں، اور بعض چالیں جو ہیں سنجیدگی والی، وقار والی، شرافت والی، شرم و حیا والی چالیں ہیں۔ اور یہاں یہی مطلوب ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی چال میں تکبر اور نخوت اور بڑائی یا اکڑ نہیں ہے، بلکہ ان کی چال میں سنجیدگی ہے، شرافت ہے، انسانیت ہے، اور نرمی ہے، عاجزی ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے تکبر کو، یہ تو چال کی بات ہے، لیکن ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے تکبر کو سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جتنا انسان اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، اللہ اتنا ہی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اور یہ تو دنیا کی بات ہے، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جس میں جتنا زیادہ تکبر کیا، جتنا زیادہ غرور کیا، اتنا ہی وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا ہوں، میں سب سے بڑا عالم فاضل ہوں، میں سب سے بڑا انسانیت کا یا فلسفے کا یا حکومتوں کا جاننے والا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں زندہ کریں گے۔ مختلف کیفیتیں بتائی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی، کہ بعض لوگ جو ہیں منہ کے بال اکٹھے اٹھائے جائیں گے، بعض لوگ اندھے بنا کے اٹھائے جائیں گے، بعض بہرے اور بعض گونگے بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ متکبر جو لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ہم چیونٹیوں کی شکل میں زندہ کریں گے، ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے۔ اور عاجزی جو ہے وہ پسند ہے اللہ کو بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، لیکن یہ ہے بڑا مشکل کام۔ عاجزی کا معاملہ جو ہے نا، ویسے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ اصول تو بالکل صحیح ہے، لیکن عاجزی اختیار کرنا جو ہے نا یہ ہوتا بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا جی، اس نے تو میرے ساتھ یہ بات کی، اس نے مجھے یہ الفاظ کہے، یہ کلمے کہے، میں کیوں ایسے کہوں؟ غلطی تو اس کی ہے، مجھے اتنی اس سے رہن دیا ہے، مجھے اتنی تکلیف دی ہے، مجھے اس نے میری بےعزتی کر دی ہے۔ انسان یہ گوارا نہیں کرتا کہ انسان عاجزی کرے اور انسان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی درجہ بلند ہو، آخرت میں بھی اللہ درجہ بلند کر دے۔ فرمایا کہ جو عباد الرحمن ہیں وہ ان کی چال جو ہے وہ ہے عاجزی والی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ جاہل لوگوں سے سامنا ہوتا ہے تو انہیں سلام کہہ دیتے ہیں۔ یہ آداب ہیں جو قرآن نے سکھائے ہیں۔ قرآن میں ساری چیزیں اللہ نے بتائی ہیں انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی زندگی بسر کرنے کے لیے جو بھی چیز چاہیے تھی نا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بات چھوڑی نہیں۔ اخلاقیات بڑی تعریف کرتے ہیں، جی کافروں میں بڑا اچھا اخلاق ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو جہالت کی باتیں ہیں، یہ تو علماء جانتے ہیں کہ اخلاق کیا چیز ہے اور اخلاق کہاں سے مل سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں اخلاقیات کی ہیں کہ انسان کو زندگی میں، معاشرت میں کس طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، انسان کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے۔ یہ تو بڑی اہمیت والی باتیں
اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی، سورہ حجرات میں بھی، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور بڑی اہمیت ہے ان کی۔ اور یہ جو کلمہ ہے بظاہر چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اس کی تشریح بھی کافی زیادہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا، وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بھائی لکھا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔